السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ناظرین، جانیے ڈرامہ مائری کی نیکسٹ سٹوری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں نے پہلے 20 ایپیسوڈ پر بنائی تھی اور یہ اس سے الگ 2 ایپیسوڈ پر بنانے جا رہی ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیکسٹ اب فاخر کے ابا مر جاتے ہیں اور جاتے وقت فاخر کو بول کے جاتے ہیں کہ میری بہن اور بھائی کا کاروبار میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ پراپرٹی میں حصہ ہے۔ کاروبار میں نے اپنے سر پر بنایا تھا، میں نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ تمہارے لیے فاخر صرف تم ہی اس کے حقدار ہو بیٹا۔ دوسری طرف سب کی لالچ واضح ہو جاتی ہے ظہیر صاحب کی بہن بھائیوں کی، جب ان کی غیر موجودگی ہوتی ہے۔ نیکسٹ دکھایا گیا ہے کہ فاخر کو ابو کی یاد بہت ہی زیادہ آتی ہے۔ وہ بار بار روتا ہے۔ بیوی کافی حوصلہ دیتی ہے لیکن خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ دوسری طرف دونوں بھائی آپس میں لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ابا صاحب کاروبار کی ذمہ داری مجھے سونپ گئے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے مجھے سونپ گئے ہیں۔ فاخر کے دوست بھی فاخر کے ابو کی تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ فاخر کی دوست آمنہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ آتی ہے اور فاخر کو صبر کرنے کو کہتی ہے، جبکہ دوسری طرف حبیب کی دوسری بیوی بھی آ جاتی ہے۔ تمام رشتہ دار اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حبیب کی پہلی بیوی اس سے جھگڑا کرتی ہے۔ بڑے بھائی صاحب نے اسے قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اسے یہاں سے نکالو۔ اس پر حبیب صاحب اپنی اصلی رنگ دکھاتے ہیں۔ اب اس گھر میں صرف میری مرضی ہی چلے گی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ فاخر کو ابو کے چلنے جانے کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ بار بار امی سے پوچھتا ہے کیا پاپا واقعی ہی چلے گئے ہیں؟ فاخر کی امی فاخر کو بولتی ہے تمہارے ابو نے مجھے گاڑی چلانا سکھایا تھا اور ایک دن میں نے گاڑی ٹھوک دی۔ انہوں نے میرا الزام اپنے سر لے لیا اور مجھے ان کی بہت ہی یاد آنے لگ گئی ہے اور ان کی یاد میں رونے لگ جاتی ہے۔ فاخر کی پھپھو اینی کو فاخر کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی، اب ان میں مخالفت پیدا کرے گی، گھر بکھر جائیں اس کوشش میں ہوتے ہیں سب۔ پر اگلے ہی دن حبیب صاحب گاڑی کی چابی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف حبیب صاحب کی دوسری بیوی بھی گھر آنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ حبیب مجھے خود لائیں۔ نیکسٹ پھر اینی کی امی کہتی ہے اینی کو تم فاخر سے بولو کہ گاڑی کی چابی دے دے، کیونکہ فاخر نہیں جانتا کہ اس کاروبار کے لیے تمہارے ابا نے بھی کئی قربانیاں دی ہیں۔ اینی بات کو سمجھو، یہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اینی مشکل میں پڑ جائے گی۔ ایک طرف اس کا ابو اور دوسری طرف اس کا شوہر ہے۔ اس کے بعد فاخر آمنہ کے گھر چلا جاتا ہے۔ فاخر کے گھر میں سب ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، کاروبار اب کون سنبھالے گا؟ اس کے دوران فاخر کی امی آ جاتی ہے۔ وہ بولتی ہے فاخر سنبھال لے گا اپنے ابا کے کاروبار کو، ابو کے بعد سب کچھ اس کے بیٹے کا ہی ہوتا ہے، اس کاروبار کا وہی مالک ہے۔ اس پر سب ایک دوسرے سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ فاخر کی دادی سب کو چپ کرنے کو کہتی ہے۔ فاخر جو کہ ہر ذمہ داری سے بھاگتا ہے اور ابھی بھی بھاگ رہا ہے، اپنے دل کا حال آمنہ کو بتاتا ہے اور کہتا ہے بدل چکا چچا پھپھو وغیرہ سب میری پراپرٹی پر نظر رکھتے ہیں، میں کیا کروں؟ میرے لیے کاروبار سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن امی کو مجھ پر یقین ہے۔ امی کہتی ہیں تم سنبھال لو گی بیٹا، اب تم یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو ناظرین، اسی طرح کی تمام دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔